بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ سوال اکثر طور پر پوچھا جاتا ہے کہ فطرت اور جبلت میں فرق کیا ہے۔ فطرت اور جبلت کی تعریف میں اور ان کی وضاحت میں ہمارے ہاں بھی یعنی مشرقی فلاسفرز نے بھی اور مغربی فلاسفرز نے بھی بڑی طویل بحثیں کی ہیں اور وہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ جبلت کیا ہے تو آسان اس کی تعریف یہ ہے کہ جبلت در حقیقت وہ عادات اور خصائل ہوتے ہیں کہ جن میں ٹریننگ کا یا لرننگ کا پروسیس نہیں ہوتا، یعنی انسان ہو یا جانور وہ کھاتے ہیں تو یہ کھانا، یہ پینا، یہ سونا، یہ در حقیقت جبلت بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم فطرت پہ بات کرتے ہیں تو فطرت در حقیقت ایک خاص ساخت اور بناوٹ کو کہا جا سکتا ہے انسان کی نفسیاتی حوالے سے، کہ جیسے ایک انسان ہے تو اس میں نیکی اور بدی کا ایک رجحان اور ایک فرق موجود ہے، عدل اور ظلم کا فرق بھی اس کی ذات میں موجود ہے، یعنی وہ عدل سے، نیکی سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور ظلم کو، جھوٹ کو اور بدی کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے انسان ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں اور برائی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ در حقیقت وہ اپنی فطرت کو اپنی ان برائیوں کی وجہ سے اور اس حیوانی جذبے کی وجہ سے اپنی اچھائی کو اور اس فرق اور تفریق کو دبا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھی قرآن مجید میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا، اور ناکام ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے اس نفس کو، اپنی شخصیت کو برا کر لیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں انسان کو یہ رجحان یا انسان کو یہ فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، وہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی عطا کیا ہے۔ یعنی اس اختیار کی بنیاد پر ہی انسان گمراہی میں کبھی آخری حد تک چلا جاتا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے ہی انسان اچھائی کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے رب کو بھی پا لیتا ہے۔ تو فطرت در حقیقت انسان میں وہ رجحانات ہیں اور انسان میں وہ فرق ہے کہ جو وہ اچھائی اور برائی میں کرتا ہے، اور اچھائی اور برائی کے لیے مختلف جذبات رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت ہمیں دکھا جیسے وہ ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ جیسے حق ہے، حق کو اسی طرح ہم پہ واضح فرما دے۔ قرآن مجید نے فطرت اور جبلت کے علاوہ ایک اور بھی انسان کی شخصیت کے پہلو کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے شاکلہ۔ شاکلہ یہ ہے کہ وہ ساخت انسان کی، وہ بناوٹ انسان کی سوچ اور فکر کی اور انسان کے کردار کی اور انسان کے ایٹیچیوڈ کی، کہ جو ماحول سے انسان کی بنتی ہے۔ اور یہ جو ماحول سے انسان کی عادات اور انسان کے خصائل اور انسان کے جو ایٹیچیوڈ اور رویہ بنتا ہے، اس کو قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے۔ اور ہمیں اسی بات کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے ماحول کے اس خول کو توڑنے کی کوشش کریں، اور جو حق بات ہے اس حق تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں۔ اس لیے کہ دنیا میں وہ قومیں کہ جنہوں نے حق کو پانے کے بجائے اپنے ماحول کے خول میں خود کو بند رکھا، وہ کبھی بھی حق کو حاصل نہ کر پائے اور کبھی بھی دنیاوی اور اخروی نجات حاصل نہ کر پائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے رجحانات کو بھی درست رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس کو بھی پرکھیں اور دیکھیں، جو اس میں درست ہے اس کو قبول کر لیں، اور جو درست نہیں ہے اس کو ہم قبول نہ کریں۔ یعنی وہ جو شاکلہ ہماری ساخت اور بناوٹ ہے اس کو ہم توڑ کر باہر نکل کر حق کو پانے کی اپنی طرف سے سعی اور تگ و دو جاری رکھیں۔